مولائے کائنات، جانشین مولائے کائنات، جگر گوشہ رسول، شہزادہ بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ خلافت کا درجہ اپنی جگہ پر، خلافت کا درجہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک ہے خلافت کا مقام، ایک ہے محبوبیت کا مقام۔ اور سارے صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے صحابہ میں اور پوری کائنات میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے جس ہستی کو بے مثال عشق تھا اور جس کے عشق کی قسم آسمانوں میں رب بیان فرماتا ہے، اللہ پاک خود ارشاد فرماتا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ محبوب کو وقت یاد کر جب ایک عاشق اپنے محبوب کو جھولی میں آرام کرا رہا تھا اور عاشق پریشان تھا کہ کہیں میرے محبوب کو نقصان نہ پہنچ جائے، میرے محبوب کی ذات کو کوئی معمولی سا نقصان نہ پہنچے، پریشان ہو گئے، تو محبوب نے اپنے عاشق کی صورت کو دیکھ کر کہا لا تحزن، اے صدیق گھبرا تو نہیں، اے صدیق غم نہ کر، یہاں میں اور تم اکیلے نہیں ہیں، جہاں صدیق اور محبوب ہو وہاں اللہ کی ذات خود موجود ہے۔ عاشق ساری کائنات میں اللہ کے محبوب کا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، یہ عاشق ہے۔ اور جب میرے محبوب کو پوچھا گیا کہ حضور ساری کائنات آپ کی عاشق، ساری کائنات کے آپ محبوب، تو آپ کا بھی کوئی محبوب ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا بھی کوئی محبوب ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر فرمایا، اس جنگ میں سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، فاروق اعظم بھی موجود ہیں، سارے صحابہ موجود۔ میرے آقا نے اعلان فرمایا عشاء کی نماز پڑھ کر، کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا کل صبح میں اپنا جھنڈا، اپنا علم اس نوجوان کو، اس اللہ کے مجاہد کو، اسلام کے اس محبوب کو دوں گا، کس کے لیے؟ یحب اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور رسول سے وہ محبت کرتا ہے، واللہ و رسولہ یحبہ، کہ اللہ اور اس کا رسول کا اگر کوئی محبوب ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہے۔ میرے آقا کی یہ تقسیم ہے، ہمارا اس میں کوئی، میرے آقا کا فرمان ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ آپ نے بچپن سے خیبر کا واقعہ بھی پڑھتے رہے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے آقا نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مال تھوڑا تھا، گھر میں جائیداد نہیں تھی، لیکن جو کچھ تھا جھاڑو سمیت اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ مال تھوڑا ہے، توجہ کیجیے، مال تھوڑا ہے، لیکن جو کچھ گھر میں تھا جھاڑو سمیت اللہ کے محبوب کے سامنے لا کر پیش فرما دیا۔ میرے آقا کریم نے مال کو دیکھتے یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر یہ تھوڑا مال کیوں لائے ہو، میرے آقا نے سوال کیا فرمایا، توجہ کیجیے گا۔ میرے آقا نے اب محبوب کی نگاہ کو بھی دیکھیں اور عاشق کے دل کو بھی دیکھیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں پوچھا کہ ابو بکر یہ کیا سامان لائے ہو، چند ٹوٹے پھوٹے برتن اور
جھاڑو اور کو چادریں اللہ کے راہ میں دینے کے لیے آ گئے ہو، اللہ کے محبوب کی نگاہ کا عالم دیکھے، یہ نہیں پوچھا کہ کیا لائے ہو، بلکہ یہ پوچھا کہ ابو بکر اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ سوال بڑا عجیب ہے، ابو بکر یہ تو بتاؤ کہ اپنے گھر میں چھوڑ کے کیا آئے ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اللہ کے اپنے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، گھر میں جو کچھ تھا سارا پیش کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کرنے کے لیے لایا ہوں، آقا صرف اللہ اور اس کا رسول کا نام میرے گھر میں چھوڑا ہوا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر تیرے لیے یہی کافی ہے، تیرے لیے یہی کافی ہے۔ اب جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے دوست بڑی عجیب ہستی ہے، مقام جدا ہے، مت ادھر ادھر دیکھیے، مت سوچئے، اللہ کے قرآن سے سچا کلام کوئی ہو نہیں سکتا۔ بھی چھوڑے کسی کو حدیث پہ اعتراض، میں مان لیتا ہوں حدیث غریب بھی ہے، حسن بھی ہے، ضعیف بھی ہے، متواتر بھی ہے، غیر متواتر بھی ہے، راوی کا بھی کہیں پر ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن یہ وہ کتاب ہے کہ رب رحمان فرماتا ہے، لا ریب فیہ، جس طرح تمہارا رب ہر شک، ہر جو بھی عیب ہے پاک ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی پاک ہے۔ تو یہ ہے قرآن۔ اب میں سیدھا قرآن پاک کی طرف آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو، کتنے صحابہ کو؟ 1400 صحابہ کو احرام بندھایا، مکے کی طرف عمرے کی غرض کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا نے اپنا پڑاؤ ڈالا، صحابہ کو بٹھا دیا۔ مکے میں خبر پھیل گئی کہ مسلمان اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے ہتھیار نکال لیے، سہیل کو اپنا سفیر بنا کر میرے آقا کریم کی بارگاہ میں بھیجا۔ سہیل آتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں۔ مذاکرات کا انداز بھی بڑا عجیب۔ سہیل تورات کا بھی عالم، انجیل کا بھی عالم، اور دوسرے جو آسمانی صحائف تھے اس پر اس کو بھرپور عبور حاصل تھا، تاریخ پر بھی عبور حاصل تھا، بڑا کامیاب سفارتکار رہا تھا۔ وہ آ کر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو نا ایسے ہاتھ پھیرتا ہے، کہتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ جو معاہدہ کیا ہے، ہم آپ کو مکے نہیں آنے دیں گے، مکے نہیں آنے دیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب خبر ملی تھی سہیل کے آنے سے پہلے کہ مکے میں ہمارے لیے داخلے بند ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 صحابہ میں سے جس ہستی کا انتخاب فرمایا، اپنا سفیر مقرر فرمایا، وہ ہستی حضرت سیدنا عثمان غنی کی ہستی تھی۔ میرے آقا نے فرمایا، عثمان مکے جائیے اور مکے والوں کو ہماری طرف سے آپ ضمانت دیجئے، یقین دلائیے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے، ہم اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ضمانت کے طور پر آپ کو ہر طریقے کا ہم اختیار عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم کے سفیر بن کر مکے میں تشریف لے گئے۔ عزیزان گرامی، جمعہ کا وقت مختصر ہوتا ہے، چیدہ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی تیزی سے کوشش کرتا ہوں، آپ توجہ فرمائیے۔ ادھر
میرے آقا کی خدمت میں مشرکین مکہ نے سہیل کو بھیجا کہ جاؤ مذاکرات کرو، اور ادھر مکے میں یہ خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جب یہ خبر مسلمانوں کے خیمے میں آئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سارے پریشان ہو گئے، غم زدہ ہو گئے کہ عثمان جیسی ہستی کو مکے والوں نے شہید کر دیا۔ میرے آقا کی خدمت میں سارے صحابہ حاضر ہوئے، آج کی حضور حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں، ایسی خبر سنی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیے۔ میرے آقا نے فرمایا، صحابہ میں اس درخت کے نیچے بیٹھتا ہوں، سارے 1400 صحابہ کو اعلان کر دو کہ آؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ کتنے صحابہ؟ 1400 صحابہ۔ 1400 صحابہ کو بلایا۔ اب ہر صحابی کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں، لیکن مطلع علی الغیب اللہ کا محبوب جو فرش پر بیٹھے تو عرش کی خبریں عطا فرمائے، جو مکے میں بیٹھے تو مدینے کو دیکھے، جو مدینے میں بیٹھے تو مشرق و مغرب کو دیکھے، جو ہر غلام کے دل کے قریب ہو بلکہ اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہو۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم واموالہم، میرا نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ رب گواہی دے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دکھایا صحابہ کو، صحابہ دیکھو یہ کس کا ہاتھ ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کا ہاتھ ہے۔ یہاں پر ایک ایک چیز پر غور کیجیے گا، کنیکشن دیکھیے گا کہ میرے محبوب کا کنیکشن حضرت سیدنا عثمان غنی کے ساتھ کیسا ہے، اور ان دونوں کے ساتھ، ان محبوبوں کے ساتھ پھر رب کس طرح جڑا ہوا ہے، رب کس طرح ان کی محبت کو بیان فرماتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، صحابہ یہ کس کا ہاتھ؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ آپ کا ہاتھ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، نہیں یہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ پوری بخاری مسلم ساری حدیث بلکہ دوسرے مکاتب کے حضرات کے علماء بھی اس چیز کے گواہ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اب میں نہ تاریخ میں جاتا ہوں نہ حدیث کی طرف آتا ہوں، صرف قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ پہلے میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہماری نوجوان نسل کو ان کے عقیدے بگاڑنے کے لیے کوئی غلط بات کر دی جائے، ذہن میں بیٹھ جائے۔ صرف قرآن کو اگر پڑھنا ہے تو آؤ، قرآن کیا کہتا ہے۔ میرے آقا فرما دیں، شان نزول دیکھیے، میرے آقا فرما دیں، صحابہ یہ کس کا ہاتھ؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کا ہاتھ۔ اب میرے آقا نے صحابہ کو ہاتھ دیا، سارے صحابہ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ اب دوسرا ہاتھ صحابہ کے ہاتھ پر میرے محبوب کا ہاتھ آنا تھا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ میرے آقا نے ابھی اس کو اپنا ہاتھ نہیں کہا، اللہ پاک نے قرآن پہلے نازل فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، میرے محبوب جن ایمان والوں نے اس مبارک درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اللہ ان کے ساتھ اپنی رضا ان پر نچھاور کر چکا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ایک ہاتھ عثمان کا اور دوسرا ہاتھ میرے آقا نے ابھی نہیں فرمایا کہ یہ میرا ہاتھ ہے، رب پہلے فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب ان پر تیرا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔
ید اللہ فوق ایدیہم، ان پر اللہ کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. اب میرے آقا فرماتے میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ، اور میرے آقا کے ہاتھ کو رب فرمائے کہ یہ تیرے رب کا ہاتھ ید اللہ. حالانکہ اگر بے عین ہی ایمان رکھا جائے کہ اللہ ہاتھ والا ہے تو شرک ہے، انسان کافر ہو جاتا ہے. اگر کوئی کہے کہ اللہ آنکھ والا ہے، کیوں؟ اس لیے کافر ہو جاتا ہے کہ ہاتھ ضرورت ہے، اللہ ہر ضرورت سے پاک ہے. آنکھ ضرورت ہے، اللہ ہر ضرورت سے پاک ہے. مگر رب نے فرمایا تمہارے سمجھنے کی بات اپنی جگہ پر، میں تو محبوب کے اور اپنے درمیان میرے تیرے کی فرق کو، میرا تیرا سارا فرق مٹا کر کہتا ہوں کہ محبوب جو تیرا ہو گیا وہ تیرے رب کا ہو گیا. اعلیٰ حضرت نے اسی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. میرے مصطفیٰ میں کیوں نہ تجھے اپنا مالک کہوں کہ جب خود رب فرماتا ہے کہ تو میرا حبیب ہے. اور حبیب کیا ہوتا ہے؟ آگے وہی جملہ دوبارہ فرمایا، حبیب وہ ہوتا ہے جس کو مالک خود کہے کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے. اب نہ میرے اور تیرے میں کوئی فرق ہے، جو تیرا ہو گیا وہ رب کا ہو گیا. تو اس میں دو باتیں ضرور سمجھنے کی کوشش کیجیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں، افسوس ہے ان کے کلمہ پڑھنے پر، میں نام کسی کا نہیں لیتا، لیکن جو مختلف لوگ وہ ہیں سوچتے ہیں کہ اگر حضور کو غیب کا علم ہے، میرے آقا مطلع علی الغیب ہیں، تو کیوں نہ صحابہ کی بے چینی دور فرمائی، کیوں نہ صحابہ کو تسلی دی کہ میرے صحابہ عثمان زندہ ہے. میرے دوست، اب صحابہ میں ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے میرے محبوب کے غلام تھے. صحابہ میں دیکھیے، یہ صحابہ کی کوئی توہین نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کھیتی باڑی کرتے تھے، صحابہ میں جوتے سینے والے بھی تھے، کھجوریں پیدا کرنے والے بھی تھے، مزرعہ رکھنے والے بھی تھے، جہاد کرنے والے فوجی بھی تھے. ہر ایک کا ذہنی سٹیٹس درجہ بدرجہ تھا. جو اولو الالباب تھے سمجھ گئے کہ میرے آقا جس ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہہ رہے ہیں، جب میرے آقا کا ہاتھ سلامت ہے تو یہ سلامتی کی علامت ہے کہ عثمان زندہ ہے. کیوں؟ مرے ہوئے شخص کی بیعت نہیں کی جاتی. فقہ کا قانون ہے، شریعت کہتی ہے مرے ہوئے شخص کی بیعت نہیں کی جاتی. مرے ہوئے شخص پر اس کو دوبارہ اس کی قبر پہ جا کر بیعت نہیں کیا جاتا. میرے آقا خود فرما رہے، سنیے، 1400 صحابہ نے جس ہاتھ پر بیعت کی وہ ہاتھ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ. کتنی بڑی شہادت ہے. شہادت کا اگر میں آپ کا واقعہ بیان کرنا شروع کروں تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے شہدائے کربلا کی طرح مظلوم ترین اس دین اسلام میں شہید ہستی ہے. کربلا والوں پر بھی پانی بند کیا گیا تھا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بھی پانی بند کیا گیا تھا. دو باتیں عرض کر کے بھی اجازت چاہوں گا، ٹائم ہونے والا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دو آپ کی صاحبزادیاں حضرت بی بی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت سیدہ بی بی ام کلثوم، میرے آقا کی دو شہزادیاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں۔ یکے بعد دیگرے ایک زوجہ پاک کا وصال ہو گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ پاک کا، دختر رسول کا، تو میرے آقا نے حضرت عثمان غنی کو بلایا اور صحابہ کو بلایا، فرمایا صحابہ میں اپنی دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی کو دے رہا ہوں۔ تو صحابہ نے آج کی ہوگی یا چہرے کے خیالات ہوں گے، تو میرے آقا نے اس موقع پر کیا خوب ارشاد فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، میں محمد کی اگر 100 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں ساری حضرت عثمان کے نکاح میں دیتے۔ اور ایک بخاری شریف کی مقدس حدیث باب فضائل عثمان میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے میں ایک روایت ہے یا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ ایسے بیٹھے ہیں، آپ کی چادر مبارک آپ کی پنڈلی مبارک سے ظاہر تھی، پنڈلی مبارک میرے آقا کی چادر مبارک سے نظر آ رہی تھی، گھٹنے سے نیچے، کوئی بات نہیں، اور مرد کے لیے صرف ناف اور یہاں گھٹنے تک ستر ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، میرے آقا اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت فاروق اعظم تشریف لائے، میرے آقا اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت سیدنا ابو طلحہ زبیر دیگر صحابہ عبد الرحمن بن عوف تشریف لائے، میرے آقا اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی کہ حضور حضرت عثمان غنی تشریف لائے ہیں اور حاضری کی اجازت چاہتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً سیدھے ہو کر تشریف فرما ہوئے بیٹھے، اپنی چادر مبارک کو نیچے فرمایا، نیچے کیا، درست کی، بیٹھے، پھر فرمایا اے بلال اب لے آؤ۔ کسی کو سمجھ آئی بات؟ اب سنیے، صحابہ تو دیکھ رہے تھے، حضرت عثمان غنی تشریف لائے، بات ہوتی رہی، کلام ہوتا رہا، حضرت عثمان غنی اجازت لے کر رخصت ہو گئے۔ اب آپ کے جانے کے بعد دیگر صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، سیدنا صدیق اکبر بیٹھے رہے تو آپ اسی حالت میں تھے، بلا تکلف بے تکلف ہو کر بیٹھے رہے، فاروق اعظم آئے تو بے تکلف بیٹھے رہے، طلحہ زبیر و عبد الرحمن بن عوف آئے تو آپ بلا تکلف بیٹھے رہے۔ جب آپ نے سنا کہ عثمان غنی تشریف لا رہے ہیں تو آپ نے اپنے کپڑوں کو ان کی جگہ پر درست فرمایا، یا رسول اللہ اگر بیٹھے رہتے تو کوئی حرج تو نہ تھا۔ میرے آقا نے تبسم فرمایا سنو اور ایمان تازہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ، جب میں نے عثمان کا نام سنا تو میں اس لیے اپنے کپڑوں کو صحیح حالت میں بیٹھ کر تکلف کو ختم کر کے میں بیٹھا، اس لیے کہ عثمان کے اندر اتنی حیا ہے کہ اللہ کی ساری کائنات، اللہ کا رسول اور خود اللہ کی ذات عثمان کا حیا کرتی ہے۔ یہ ہے اس حضرت عثمان غنی کا مقام۔ شہادت کا پھر میں تذکرہ کروں گا۔ آخر میں جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر مختلف اعتراضات ہوتے، اعتراضات کا ہمارا ایمان نہیں چاہتا کہ ہم کوئی بات ان کی بھی دہرائیں۔ اور ایک بات ارد کروں، جب حضرت عثمان غنی کے گھر کا بلوہ ہو رہا تھا، باغی آ رہے تھے، تو آپ کے در پر پہرا کون دے رہا تھا؟ حضرت عثمان غنی کے پہرے دار کون تھے؟ مولا کائنات نے اپنے شہزادوں کو بلایا، حضرت امام حسن کے ہاتھ میں تلوار دی اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں
تلوار دی، اپنے دونوں شہزادوں کو کہا کہ بیٹا جانتے ہو تم کون ہو؟ تم شہزادگان رسول ہو، جگر گوشہ بطول ہو۔ آج میں تمہاری ڈیوٹی لگاتا ہوں کہ آج عثمان کے در پر کھڑے ہو کر پہرا تم دونوں میں دینا ہے۔ اور دنیا یہ دیکھے کہ عثمان کے پہرے دار، یارو کبھی کوئی سوچا ہے کوئی دشمن کے گھر پہ بھی جا کر پہرا دیتا ہے؟ کبھی کسی نے دشمن کے گھر کا بھی پہرا دیا؟ اپنے سجن کے گھر کا، اپنے دلدار کے گھر کا، اپنے منٹھار کے گھر کا، اپنے بھائی کے گھر کا ہر کوئی تحفظ کرتا ہے۔ اور سنو، اگر کوئی یہ جاننے والا ہو مجھے اپنے بچے میری جان سے زیادہ پیارے ہیں، اور یہ ہر مسلمان یہ کہتا ہوگا، اولاد کو سامنے رکھ کر بیٹھے، کسی کو بچہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میری اولاد مجھے پیاری نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اکثر دیکھا ہے ڈاکو آ گئے، باپ اپنے سینے پہ گولیاں کھا لیتا ہے، اپنے بچوں کو بچا لیتا ہے۔ مولا کائنات کو پتا تھا کہ یہ شہزادگان رسول ہیں، یہ اللہ کے محبوب کے بیٹے ہیں۔ کیا ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ میرے بھی بیٹے ہیں؟ اور کیا حضرت علی ہم جیسے نادانوں کو اولاد اپنی جان سے پیاری ہو تو مولا کائنات جیسی ہستی کو اولاد پیاری نہیں ہے؟ مولا کائنات نے اپنے جگر دوشوں کو، بیٹوں کو بلا کر کہا کہ بیٹے خود بھی پہرا دیتے رہے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی کے گھر پر ننگی تلوار لے کر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو کھڑا کر کے کہا کہ آج سے تم عثمان کے پہرے دار ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا کائنات کی شادی کروائی۔ حضرت علی پاک کے پاس ایک زرہ تھی، میرے آقا نے فرمایا علی جاؤ اپنی زرہ کو بیچ کر آؤ تاکہ تمہاری حق مہار ادا ہو، بس بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ وہ تعلق بتا رہا ہوں جو حضرت عثمان غنی کا مولا کائنات سے تھا، یہ وہ تعلق بتا رہا ہوں جو سیدنا عثمان غنی کا تعلق پنجتن باغ کے ساتھ تھا۔ حضرت مولا کائنات نے اپنی زرہ یہودی کو بیچ دی، اب کچھ بھی نہیں تھا، حق مہار ادا کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے یہودی کے پاس اور یہودی کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ حیدر کرار تیرے پاس اپنی زرہ بیچ گئے ہیں۔ یہودی نے کہا ہاں جی بیچ گئے ہیں، آپ نے 10 گنا زیادہ 10,000 درہم میں، وہ اس وقت آج کے 10 کروڑ بھی نہیں بنتے، 10,000 درہم میں یہودی کو حضرت عثمان غنی نے رقم ادا کی اور زرہ کو یہودی سے دوبارہ خود خرید کر جب ولیمے میں آئے اس زرہ کو بڑے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی پیش کرتے ہیں۔ بات ختم ہے، آخری جملہ ہے، سن کے اجازت چاہتا ہوں، آپ سن لیجیے۔ حضرت مولا کائنات نے زرہ لے کر دیکھا تو یہ تو ان کی زرہ تھی، آپ نے اپنی زرہ کو دیکھ کر مسکرا کر کہا کہ عثمان میری زرہ اگر نہ بھی خریدتے تو کوئی فرق نہ تھا، میں اور زرہ بنا لیتا۔ بات تو صحیح ہے نا؟ اب سنیے جواب حضرت عثمان غنی کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرماتے ہیں علی اس زرہ پر کروڑوں زرہیں قربان جائیں، عثمان کی غیرت یہ برداشت نہ کر سکی کہ علی کے جسم کو جو زرہ لگ گئی ہے وہ یہودی کے ناپاک ہاتھ میں ہو۔ میں نے اسی سے خرید کر کہا کہ یہ زرہ علی کے ساتھ ہے،
اور یہ صراط علی سے بڑھ کر کوئی حقدار نہیں ہے۔ جو اتنی محبت کرے، جو اتنی عقیدت کرے، تو اللہ پاک خود فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اے محبوب، تو اللہ کا سچا رسول ہے، اور تیرے ساتھ جو غلام تیرے ساتھ جڑ گئے، رب ان کا نقشہ بیان کرتا ہے، فرماتا ہے یہ ایسے ہیں کہ اشداء علی الکفار، کافر آ جائیں رب کی رضا پر اس کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں، سخت ہیں، فولاد بن جاتے ہیں۔ رحماء بینہم، جب آپس میں آ جائیں تو ان سے بڑھ کر رحیم و کریم کوئی ہے ہی نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرمائے، اہل بیت کرام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اور آخر میں اعلان سماعت فرما دیجیے، اور حضور صاحب روضہ سلطان العارفین کا نومبر میں جو تقریب ہوتی ہے وہ انشاءاللہ منائی جائے گی، لیکن یوم وصال 26 ذی الحج کو ہے۔ 26 ذی الحج منگل کا دن بن رہا ہے۔ منگل کے دن 12 بجے نعت خوانی ہوگی مسجد میں، اور 2 بجے ایصال ثواب کا ختم ہوگا، لنگر تقسیم ہوگا۔ تمام دوست احباب اور جوار کے رہنے والے حضرت سلطان العارفین کے عشاق وہ آپ کے اس وصال کے دن، عرس کے دن ضرور تشریف لائیں اور اس محفل میں شرکت فرما کر ثواب دار حاصل کریں۔ سادہ سی تقریب ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اولیاء کی محبت سے سرفراز ہو۔